أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے. دنیا میں بھلے دوست تو دن چار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. اور ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے. ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے. ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے. آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے. آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے
قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو تین چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ اور آخری شعر، شہزاد ہمیں حشر میں ہے ان کا سہارا، شہزاد ہمیں حشر میں ہے ان کا سہارا، شہزاد ہمیں حشر میں ہے ان کا سہارا، آقا کی شفاعت کے طلبگار رہیں گے، آقا کی شفاعت کے طلبگار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو تین چار رہیں گے، دنیا میں بھلے دوست تو تین چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائی اور بزرگوں، الحمدللہ حسب ترتیب ہم آج سب دین کی نسبت سے، دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس طلب کو، اس وقت دینے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ چونکہ ماہ مبارک
بہت قریب ہے اور بہت کم دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ سعادت کی اور برکت کی گھڑیاں اس امت پر آنے والی ہے. وہ مہینہ جس کا انتظار اس امت کے ہر خیر والے طبقے نے ہر زمانے میں کیا ہے. اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو سلامتی، صحت اور تندرستی کے ساتھ نصیب فرمائے. چونکہ اس مہینے میں ایک تو 15 شعبان کی رات بھی آ رہی ہے جس کو لیلۃ البرات یا شب برات کہتے ہیں. وہ بھی ایک بڑی قیمتی رات ہے، اس کے بھی مستقل احکامات ہیں. اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ خود بھی بہت قیمتی مہینہ ہے. جمعے کے بیان میں اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہو بھی چکی ہیں. اسی طریقے سے کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جو خاص طور پہ اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شادیوں کا، خوشیوں کا بھرپور موسم چل رہا ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے عزیزوں میں، جس کے اپنوں میں، جس کے گھر میں، جس کے متعلقین میں، دوستوں میں، اہل محلہ میں اس نکاح اور خوشی کی نسبت کا کوئی سلسلہ نہ چل رہا ہو. اسی طریقے سے کچھ ایسے حوادثات بھی پیش آئے اس شہر میں کہ جس نے دلوں کو زخمی کر دیا. جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، معاشی نقصان بھی ہوا. اور آئندہ کے لیے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ سا تصور کرنے لگ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ایسی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ جس سے اس پیارے ملک اور اسلامی ملک کے رہنے والوں میں ایک بے چینی مسلسل بڑھ رہی ہے. یہ بہت ساری باتیں دوستو اس وقت یقیناً آپ حضرات کے ذہنوں میں بھی ہے اور سب کے ذہنوں میں ہے. ایک بات تو ہم سب کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے اس مبارک دین میں رہنمائی نہ ہو. کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو نکلنے کا طریقہ بھی شریعت بتا دی. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی کا موقع اللہ پاک دے دے، اس خوشی کے اظہار کا صحیح، مناسب اور اخلاقی طریقہ بھی شریعت بتا دی. اگر کوئی مبارک دن یا مبارک رات اس امت کے حصے میں آئی ہے تو اس کو گزارنا کیسا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، اس کی بھی شریعت رہنمائی کرتی ہے. ہم کسی موقع پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اب اس کا حل کیا ہوگا. لیکن چونکہ آج کا انسان، آج کی یہ امت وہ شریعت سے دور بھی ہے اور دین کے تقاضوں کی طرف آنے میں تأمل بھی کرتی ہے، خوفزدہ بھی ہوتی ہے، ڈرتی بھی ہے، تو ہم نے اپنی خوشی کے لیے منانے کے انداز بھی اپنی مرضی سے بنا لی کہ بھئی اس طرح کر لیں. تکلیف کے موقعوں میں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم نے شریعت کے دروازے کو نہیں دیکھا، دین کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ اپنے ذہن اور اپنی سوچ اور طاقت کے بلبوتے پر اس کو حل کرنے کی کوشش کی. نقصان ہی ہوا اور دن بدن بحیثیت قوم کے ہم تکلیفوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ پاک دنیا میں فوری اور نقد دیتے ہیں. کتنے گناہ؟ 3 گناہ ایسے.
حدیث پاک میں اس کی نشاندہی بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اگر یہ امت یا کوئی شخص، کوئی گھرانہ وہ ان تین میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوگا تو پکڑ اللہ پاک فوری دیں گے، اور آخرت کے لیے اس کی سزا اللہ پاک محفوظ کر کے رکھیں گے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہاں بھی سزا ملی، اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو آخرت کی سزا کے لیے بھی تیار رہے گا۔ وہ تین گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو ظلم، بے انصافی ہے۔ اگر کسی ماحول میں ظلم عام ہو جائے، بے انصافی عام ہو جائے، تو کرنے والا ایک فرد ہوگا، کرنے والا ایک گھرانہ ہوگا، ایک ادارہ ہوگا، ایک ملک ہوگا، جو بھی ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا گیا تو ظالم کی گرفت اللہ پاک جلد کرتے ہیں دنیا میں، زیادہ مہلت نہیں دیتے اللہ پاک، اس کو نشان عبرت اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ اس کی گرفت شروع ہو چکی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، ہٹا کٹا موٹا گھوم رہا ہے، اس کو کسی نے کیا پوچھ لیا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کما رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے، کیا گرفت آ گئی اس پہ۔ دوسرا فرمایا کہ جو شخص یا جو قوم قطع رحمی کے اندر مبتلا ہو جائے، قطع تعلق صلہ رحمی کی ضد ہے دوستو، جہاں قطع رحمی عام ہو جائے گی تعلقات توڑنا آسان ہوگا، جوڑنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، یہ تعلقات کو منقطع کرنا، اس کو کاٹ دینا، اس کو توڑ دینا، کہ قطع رحمی کرنے والا اگر ایک فرد ہو یا جماعت ہو، گرفت اللہ پاک فوری فرماتے۔ تیسرا فرمایا کہ اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ پاک قبول کسی صورت نہیں کرتے دنیا میں، اور ایسے نافرمان کو، اولاد کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک ہو زیادہ ہو، لیکن اس ماں باپ کے نافرمان کو اللہ پاک فوری گرفت میں لیتے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ اور یہ حدیث پاک کے الفاظ تو ہیں، لیکن مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ پھر ایسے بندے کو اللہ پاک بہت جلدی اپنے کنٹرول کے اندر کر لیتے ہیں، اس کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے دوستو۔ آج شاید ہمارے ارد گرد بنی ہوئی بے چینی کے اندر ان تین وجوہات کا بڑا عمل دخل ہوگا۔ آج انسان ظلم کو ظلم نہیں کہتا، انصاف بک رہا ہوتا ہے۔ آدمی حق پر ہوتے ہوئے مجرم بھی بن جاتا ہے، ملزم بھی بن جاتا ہے، اس کو اس کے حق سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ظلم کرنے والے کو مناصب دے دیے جاتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی چلیں نظام چل پڑا ہے، نظام تلچھٹ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ پھر آپس میں تعلقات کی صورتحال کیا ہے وہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپس میں معمولی بات پر ناراضگیاں، قطع کلامیاں، قطع تعلق، رشتے توڑنا، دوریاں پیدا کرنا، یہ ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے انسان صبح کا ناشتہ رغبت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے ہر فرد اس کے اندر مبتلا ہے آج، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آدھے خاندان سے ناراض، بہنوں سے ناراض، بھائیوں سے ناراض، چچاؤں سے ناراض، ماموزاد بھائیوں سے ناراض، پھپھی سے ناراض، فلاں سے ناراض، فلاں سے ناراض، سالوں کی ناراضگیاں لے کے ہم زندگیاں گزار رہے ہوتے۔
اور پرواہ بھی نہیں ہوتی کسی کو. یہ قطع تعلق اس پر اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آتی ہے. پھر والدین کے ساتھ جو معاملہ آج کل اولاد کا چل پڑا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے دوستو. انسان کی آواز ماں باپ سے اونچی ہو چکی ہے. انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے ان کو ناخواندہ بھی کہتا ہے، ان پڑھ بھی کہتا ہے، جاہل بھی کہتا ہے، ناسمجھ بھی کہتا ہے، نادان بھی کہتا ہے. سب کچھ ہم بول رہے ہوتے جیسے عقل کل ہم ہیں. اور ان گناہوں کے نتیجے میں پھر جو نقصان ہے دوستو وہ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، دنیا کے اسباب اپنی جگہ پر کہ کس فرد کی کہاں غلطی ہے، کس ادارے کی کہاں غلطی ہے، کس قانون کا کہاں غلط استعمال ہو رہا ہے، میں اپنے وجود کے اندر تلاش کروں کہ میں اس حدیث کی کس بات اور کس گناہ کا مصداق خود بناؤں گا کہ جس کی وجہ سے آج یہ مصیبت میرے سر کے اوپر آئے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں بڑی ضرورت ہے کہ ایمانی زندگی کی طرف آئے. اپنے مسلمان ہونے پر انسان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، فخر کرے. آج مصیبت یہ ہے دوستو، ٹوپی پہننا مشکل ہے آج کے مسلمان کے لیے. وہ طالب علم کے ساتھ خاص ہو گئی، وہ تبلیغ والوں کے ساتھ خاص ہو گئی، وہ مخصوص دینداروں کے ساتھ خاص ہو گئی. کیوں؟ کہتے ہیں بھئی ٹوپی پہنتے دوست مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی پہنتے آوازیں کستے ہیں. پوری باشرہ داڑھی رکھنا ایک مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ ارادہ ہمت بھی کر لیں گے، کہیں گے خیریت ہے، ملا بنتے جا رہے ہیں. اتنی مبارک سنت کو جو زندہ کرنے کی ہمت کر رہا ہے اس کے مذاق اڑانا آج بالکل آسان ہو گیا. ذرا ڈھیلے ڈھالے صحیح کپڑے پہن لیے انسانوں والے تو آپ کا ایک مذاق بن جائے گا. چست کپڑے وہ مردوں نے بھی عورتوں کی طرح جسم کے ساتھ چپکا لیے. اعضائے مستورہ جس کو چھپانا فرض ہے، ایسے کپڑے پہن کے ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ بس سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے اپنے اسلام کے اظہار میں ہمیں شرم آ رہی ہے. اپنے آپ کو دیندار کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. آج آپ کتنے ریلیجیس ہیں یہ سوال ہوتا ہے. ایک مسلمان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنے مذہبی ہیں، یعنی آپ کتنے مسلمان ہیں. کتنی غلط بات ہے. پردے ہٹ گئے، برقعے ہٹ گئے، حجاب ہٹ گیا، دوپٹے ہٹ گئے، سب چیزیں چلی گئی، رخصت ہو گئی. دوست شادی بیاہ کی تقریبات گانوں کے بغیر نہیں چل سکتی. اس میں گرم گانے اور ڈول باجے بجے گے، اس کے بغیر دلہا دلہن انٹری نہیں کر سکتے. الا ماشاء اللہ چند ایک آئیں گے تو وہاں رک جائیں گے باہر. دیکھا ہوگا آپ حضرات، جی کیا ہو رہا ہے؟ جی انٹری ہو رہی. انٹری کس طرح ہو رہی ہے؟ ڈھول میں، باجوں میں، گانوں میں. اور بعض تو اتنے ترنگ میں ہوتے ہیں کہ خود ناچنا روڈ پہ شروع کر دیتے کہ ہمیں یہ بھی آتا ہے. یہ ایک بڑا کمال ہے کہ آپ ایک ٹانگ اٹھاؤ، پھر دوسری ٹانگیں سے اٹھاؤ، پھر تیسری اس طرح اٹھاؤ. یہ ناچ گانا یہ اس امت کا طریقہ نہیں. اس دین کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی جواز نہیں اس کے اندر. اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. باقی خوشی منانے میں اللہ نے آپ کو نوازا ہے، سب کچھ آپ کریں. خوب کھانا پکائے، خوب کھانا کھلائے، اچھا ہال کریں، اچھا لباس پہنے، پردے اور حدود میں رہتے ہوئے سب کچھ مستورات اپنا کریں، مرد اپنا کریں. لیکن یہ کیا چیزیں چل پڑی ہے دوست کہ گانے چلا دیے. مسجد قریب میں ہے، پرواہ نہیں. اذان ہو رہی ہے، پرواہ نہیں. نماز ہو رہی ہے، پرواہ نہیں. کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے. اس زندگی سے نکلنے کی ضرورت ہے دوستو. یہ ہماری زندگی نہیں ہے، یہ سنجیدہ زندگی بھی نہیں ہے.
یہ ایک اخلاقیات والی زندگی بھی نہیں ہے دوستو. یہ تو انسان ایک ہیولا بن جاتا ہے، ایک جوکر بن جاتا ہے. آپ یعنی میں دیندار یا علماء یا اہل دین کی بات اگر نہ بھی کروں، آپ کسی شہر کے، ملک کے، اپنے علاقے کے سنجیدہ لوگوں کی طرف جائیں، آج آپ کو ان کی شادیوں میں بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی. سنجیدگی اس کی نفی کرتی ہے. یہ غلط ہے. تو خوشیوں کو اس انداز سے ہم منا رہے ہوتے ہیں، وہ اس ترتیب اور اس انداز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. کہاں گیا وہ رونا چیخنا چلانا 3-4 دن کا، ہے نا؟ کچھ دن پہلے سب آنسو بہا رہے تھے کہ جی ہزاروں لوگ روڈ پہ آ گئے، ہزاروں لوگوں کے کاروبار چلے گئے، ہزاروں لوگوں کے چولہے بجھ گئے. 3-4 دن کے رونے کے بعد پھر وہی ڈول باجے. کون سی عبرت ہم نے حاصل کی؟ کس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ آج اگر اس کے ساتھ ہوا ہے تو کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ان رسمی چیزوں میں باطل نے ہمیں ڈال دیا، ہمیں مبتلا کر دیا. ہمارا دین اسٹیٹس کا ہے، ہمارا علم اسٹیٹس تک محدود ہو چکا ہے، ہماری اخلاقیات اسٹیٹس تک محدود ہو چکی ہے. بس یہ لگانا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، ھذا من فضل ربی. یہ صرف وہاں ڈی پی پہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ. باقی ھذا من فضل ربی کے نیچے سب کچھ وہ کرنا ہے جو میرا مزاج مجھے کہتا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دین ایک تحرک والی زندگی ہے، بیدار زندگی کا نام ہے. شب برات کے اندر میں اگر اپنی بات کروں، ایک رسمی طور پہ ایک میسج بنا لوں کہ جس کا دل دکھایا ہو جی وہ مجھے معاف کر دے. اور یہ میسج میں ہر سال 15 شعبان کی رات کو چلاتا ہوں، اس لیے کہ صرف اس کو چلانا ہے، اپنانا تھوڑی. یہ صرف چلانا رہ گیا ہے. تو نمازی ہم فیس بک کے اسٹیٹس کے ہیں، دیندار اسٹیٹس کے رہ گئے ہیں، تہجد گزار اسٹیٹس کے رہ گئے ہیں. بس یہ ایک زندگی کا رخ چل پڑا ہے دوست. لیکن بس گفتار کے غازی ہے، کردار کے غازی ختم ہو چکے ہیں دوست. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. مشکل حالات صرف اس امت پر نہیں آئے، پچھلی امتوں پر بھی آئے، اور اتنے آئے کہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سابقہ امتوں کے قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ عقل والوں کے لیے اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کر لیں گے. تو ہم کیسے عبرت حاصل کریں؟ ان آسمانی زمینی حوادثات سے، ان پریشانیوں سے، ان تکالیف سے ہم کیسے بچیں؟ چند چیزیں احادیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ ہیں اور اتنی قیمتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے دوست. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آسان سا وظیفہ ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا، نون کے ساتھ دوست، ولا منجا من اللہ الا الیہ. لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جو امتی اس کلمے کی کثرت کرے گا تو اللہ پاک اس کی 70 مصیبتوں کو دور فرما دیں گے. کتنی مصیبتوں کو؟ وَأَدْنَاهُمْ الْفَقْرُ، اور ان 70 میں سے سب سے کم درجے کی جو پریشانی ہے وہ فقر و فاقہ اور تندرستی، وہ بھی اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی.
آج اس رزق، روزگار، معاش، تجارت کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں، کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں. وہ سب چیزیں ہیں، لیکن جو رہنمائی سنت اور حدیث سے ہوئی ہے اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے کہ بھئی مجھے یہ بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کلمے کو یاد رکھیں. چھوٹا سا ہے اور اس کو اپنے معمولات کے اندر اس کو شامل کریں. اسی طریقے سے صدقہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، صدقے کے بارے میں. اچھا، ایک بڑی عجیب روایت ابھی آج تیاری کرتے ہوئے پہلی دفعہ نظر سے گزری، آپ حضرات نے شاید سنی. یہ روایت تو بہت عام ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، صدقہ مصیبت کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بادروا بالصدقہ، المعجم الاوسط حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باکروا بالصدقہ. باکروا، بادروا کا ترجمہ کیا ہے؟ جلدی کرنا. اور باکروا صبح کے وقت میں دینا. صبح کے وقت میں، صبح کے وقت میں صدقہ دینے میں جلدی کرو. جو علماء نے فرمایا نا کہ بھئی انسان جب اپنے کام کاروبار کے لیے جائے تو صدقہ دیتا ہوا جائے. وہ ساری چیزیں زندگی سے نکل گئی دوست. پہلے لوگ جب جاتے تھے یاسین شریف پڑھتے تھے، دکان میں بیٹھتے تھے، جب جاتے تھے صدقہ دے کر جاتے تھے. گھر والوں کو بولتے تھے بھئی کل کا سالن ساری چیزیں دے دینا صدقہ کر دینا. آج بولتے ہیں بھئی وہ 3 دن پرانا سالن گرم کر لینا، رات کو ساتھ کھائیں گے. وہ مزاج ہی ختم ہے. حدیث کہہ رہی ہے باکروا بالصدقہ، جب صبح نکلو دن کا آغاز صدقے کے ساتھ کر لو، صدقے کے ساتھ کر لو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دن کا آغاز صدقے کے ساتھ کرے گا تو اللہ پاک ایسے بندے کو 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ کریں گے، جس میں ادنا درجہ کس چیز کا ہے؟ الجزام والبرص. جزام کوڑ کی بیماری، جلد کی بیماری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس میں جلد بالکل خراب ہو جاتی ہے، پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور برس آپ نے دیکھا ہوگا وہ سفید قسم کے وہ داغ ہوتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور جو بیمار ہے سب کو شفا نصیب فرمائے. اب صدقے کے نتیجے میں وعدہ ہے کہ جو صبح صدقہ دے گا وہ کم سے کم درجے کی بیماری جو کوڑ اور برس کی ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا. 69 مصیبتیں اور اس سے بڑھ کے فرمائے اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا. توجہ نہیں ہے دوستو. یہ وہ اسباب تھے جو ایک مسلمان کے کرنے کے تھے، سیکھنے کے تھے، اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کے تھے. یہ تجارت اور یہ مارکیٹنگ اور یہ سب چیزیں تو سالوں سے چل رہی تھی. کیا ہوا کہ سال کا آغاز ہوا، ہم معاشی طور پہ بھی نیچے گر رہے ہیں اور نیک دیندار علماء صلحاء اللہ والے بھی ایک ایک دن کر کے ہم سے جا رہے ہیں. دونوں قسم کے نقصان کی طرف امت جا رہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عادت بنائیں اور مزاج بنائیں ان مسنون طریقوں کی، مسنون کلمات کی. صدقے کا اہتمام کریں، ذخیرہ اندوزی جمع کرنے کا مزاج. اور یہ جو دن بدن یہ مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے انسان، اس لیے کہ باطل نے وہ چیزیں بنا لی کہ یہ 1 ہفتے تک جمع ہو سکتا ہے، 1 مہینے تک جمع ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ علماء سے پوچھیں کہ جب قربانی ذبیحے کا، اضحیہ کا حکم آیا، قربانی کرنے کا جب حکم آیا تو قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے کی اجازت کتنے دن تھی؟ جی 3 دن تھی. 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ایک مسلمان نہیں رکھ سکتا تھا، منع تھا. اس میں حکمت یہ تھی، تنگی کا دور تھا اور ہر ایک قربانی نہیں کر سکتا تھا. شریعت کا حکم آیا کہ قربانی کی، خود کھاؤ، خوب کھاؤ،
باقی تقسیم کر دو. بہت زیادہ کھینچو گے تو 3 دن تک، بس سے زیادہ نہیں. لیکن جب آگے اللہ نے وسعت دی، سہولت دی، راحت ہوئی، ہر صحابی قربانی کرنے کے قابل ہوئے، تو پھر یہ تحدید ختم کر دی گئی. لیکن علت امت کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں میرے ماحول کے اندر کوئی پریشانی ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، میں اس کو حل کرنے کی خود کوشش کروں. یہ کیوں مزاج ہم نے بنا لیا کہ ایک کام کرنے کے لیے ایک مالدار ہی آئے گا، وہی چادر دے گا، وہی کمبل دے گا، وہی پانی کی ترتیب بنائے گا، وہی کھانے کی ترتیب بنائے گا. شریعت یہ نہیں کہتی دوست. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ کا بچا ہوا کھانا آپ کے پڑوسی کے گھر جائے، مستحق کے ہاتھ میں دے دیا جائے. جو مستعمل چیز آپ کے پاس پچھلے سال تھی، آپ نے نئی خرید لی، پرانی چادر آپ دے دیں آگے، پرانا کمبل آپ دے دیجئے. دلہن کے کپڑے کسی غریب کی بچی کو دے دیجئے. اس کو کیوں الماری میں رکھا ہوا ہے؟ اب ہمارے پاس صدقے کا کتنا بڑا موقع ہوتا ہے، لیکن جمع ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی. 3-4 سال کے بعد جب وہ بالکل پھٹے ہو کے سوراخ ختم ہو گئے، پھر نکالا، اس کا اسکریپ بنایا اور ماسی کو کہا باہر جا کے پھینک دیجئے اس کو. بات سمجھ؟ تو نیکی کے مواقع ہمارے ہاتھ میں، ہمارے گھروں میں. اس میں کسی غریب امیر کا فرق نہیں ہے، ہمت کی دیر ہے دوست. اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں، جو ساتھی ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں یا ویسے بھی، کیوں دیکھیں ہمارے روٹی بنانے والے ساتھی ہیں، دودھ بیچنے والے ساتھی ہیں، ہوٹل والے ساتھی ہیں، بریانی بیچنے والے ساتھی ہیں، سب جتنی بھی دکانیں ہیں یہاں پہ. اب اگر ہر ساتھی یہ نیت کرے کہ روزانہ میں اپنی ان چیزوں میں سے یہ حصہ یہ میں فی سبیل اللہ کسی محلے کے غریب. اب اگر تندور والا 10 روٹیاں روز صدقہ کرے، دودھ والا 5 کلو دودھ، 2 کلو دودھ روز صدقہ کرے، سالن بیچنے والا 5 تھیلی سالن صدقہ کرے، اس کے رزق کا صدقہ بھی ادا ہو رہا ہے. 5-10 گھرانوں کی ضرورت بھی پوری ہوتی چلی جا رہی. مشکل تھوڑی. لیکن ہم نے عادت بنا دی کہ نہیں، کوئی مالدار ڈھونڈیں گے، اس کو لائیں گے، پھر اس کو ترغیب دیں گے، پھر اس کے جیب سے پیسے نکالیں گے، پھر وہ ہمیں کہے گا جی 1 ہفتے بعد، 10 دن کے بعد، پھر ہم جا کے چیزیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ تو اس لیے پہلا جو وظیفہ عرض کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے ولا منجا من اللہ الا الیہ. اس کی کثرت کریں، اہتمام کریں، کوشش کریں ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں. دوسرا، صدقے کی عادت بنائیں، اور خاص طور پہ کس وقت؟ صبح کے وقت. تیسری بات، آخری بات یہ ہے کہ دعا کا مزاج بنائیں. دعا، اس لیے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ پاک کی نصرت اور مدد فوری اترتی. ہر فرض کے بعد دعا مانگے، ہر نیک عمل کے بعد دعا مانگے. دعا کی حالت تو آپ حضرات دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تھوڑی سی دعا محسوس ہوا نا کہ یہ امام صاحب لمبی دعا کرتے ہیں، آدھی مسجد خالی ہو چلے. اچھا، باہر کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کون سا ایسا اہم کام ہے؟ 2 وہاں کھڑے ہیں، 4 وہاں کھڑے ہیں، 3 وہاں کھڑے ہیں، ادھر ادھر تقسیم ہو کے گپے مار رہے ہیں ٹولیاں بنا کر کے. یا تو یہ ہوتا نا کہ کوئی اہم کام کی طرف آپ چلے گئے، تو چلے ہم کہیں بھائی خیر کی طرف گئے، باہر گپ شپ ہے. 2 منٹ کی دعا تو ہے یہ والے امام صاحب لمبی دعا کرتے. تو کون کون عمل کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے جو ہمارے بزرگوں کے ختمات ہیں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، پھر مختصر سا ذکر اور پھر دعا ہوگی. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے نا، وہ کارڈ لے لیں، ہاتھ اٹھا لیں اپنی جگہ، تو طالب علم آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل. 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل. 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل. 3 مرتبہ پڑھے یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل. 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق ان کی قبروں میں پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر جاہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے لیکن یہ ذکر جاہری معتدل ہو، چیخ و پکار نہ ہو. وہ ذکر اور مسجد دونوں کے آداب کے خلاف ہے. اتنی آواز کہ ہر ذکر کرنے والے کو صرف اپنے کان تک آواز آئے. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہو. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ
Allah, 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر کے لیے ساتھی مراقبہ کریں گے، یعنی ذکر قلبی. تمام ساتھی اپنی آنکھیں بند کر دیں گے، سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل کو یکسو کر لیں دنیا کے خیالات سے، معاملات سے، اور دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، اللہ، اللہ. سب کا داتا ہے سب کو دیتا سب کا داتا ہے سب کو دیتا تیرے بندوں کا تیرے سوا سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے تیرے بندوں کا تیرے سوا کون مقبول ہے کون مردود ہے یہ خبر کیا خبر تم کو کیا قوم ہے ارے کون مقبول ہے کون مردود ہے یہ خبر کیا خبر جب سنیں گے قبل سب کی نثار جب سنیں گے قبل سب کے نثار تب چلے گا کہ کھوٹا سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے انبیاء سب
سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے میرے بندوں کا تیرے سوا اے میرے فکروں نظر جانتے تجھے کچھ نہ ہونے کی مانتے اے میرے فکروں نظر جانتے تجھے کچھ نہ ہونے کی مانتے تجھے ایک نصیب فضل باری سمجھ ایک نصیب فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیری تیرے سوا لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ اپنی معصیت سے اپنی نافرمانی سے اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے پوری زندگی اتباع سنت میں اتباع شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ شرک سے بدعات سے لغویات سے لہویات سے رسم و رواج سے ہم سب کی ہماری نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے یا اللہ جتنے ساتھی محبت سے آج کی مجلس میں آئے جس درجہ شریک ہوئے یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے یا اللہ سب آنے والوں کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں وسعتیں راحتیں سعادتیں نعمتیں اپنی شان کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے یا اللہ دلوں میں جو جائز خواہشات ہے بے شک آپ ہر چیز کو پورا کرنے پہ قادر مطلق ہے یا اللہ ہماری تمام جائز خواہشات کو تمناؤں کو آرزوؤں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے یا اللہ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے بے برکتی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ ہمارے رزق میں ہمارے مال میں ہمارے علم میں ہمارے کاروبار میں ہماری اولاد میں ہمارے اعمال و اخلاق اور زندگی کے ایک ایک لمحے میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما دے اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہے اسپتالوں میں ہے سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے تمام پریشان حالوں کی پریشانی یا اللہ ختم فرما دے جن گھروں میں ہمارے جوان بچے بچیاں ہیں والدین ان کے صحیح رشتوں کے لیے فکر مند ہے یا اللہ غیب سے ان کے جوڑ کے صحیح نیک صالح صحیح العقیدہ رشتے یا اللہ نصیب فرما دے حرمین الشریفین کی اللہ حفاظت فرما دے قبلہ اول کو آزادی کی نعمت یا اللہ نصیب فرما دے ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی ہر جانب سے ہر سمت سے ہر دشمن سے حفاظت فرما دے شہر کراچی کی حالت پہ یا اللہ رحم فرما دے اللہ جتنے حادثات ہوئے بالخصوص قریب میں جو حادثہ ہوا جتنے مسلمان بھائیوں کا نقصان ہوا یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو نعم البدل نصیب فرما دے اللہ شہر کے ایک ایک گوشے کی ایک ایک چپے کی ایک ایک راستے کی یا اللہ غیب سے حفاظت فرما دے آنے والے مبارک
اور قیمتی مہینے کی بھرپور قدردانی اور تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ سب مسلمانوں کو ایک ایک فرد، مرد عورت کو یا اللہ تمام روزے عافیت کے ساتھ، تمام تراویح سلامتی کے ساتھ، تمام اعمال خیر و عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کسی کو بھی یا اللہ ان برکتوں سے محروم نہ فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے چلے گئے سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے ساتھی بھائی آفاق، ان کے چچا کا گاؤں میں انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے چچا کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے، اور ان کے والد صاحب صاحب فراش ہے، بستر پہ ہیں، اللہ پاک ان کو جلد اور مکمل شفا نصیب فرما دے۔ جن ساتھیوں کے دلوں میں جو خواہش ہے، جو ارمان ہے، یا اللہ آپ سب سے واقف ہے، سب کے خواہشات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہماری اس مسجد کو، یہاں چلنے والے تمام سلاسل کو قیامت تک کے لیے خیر و عافیت سے جاری و ساری فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام